جی السلام علیکم۔ سیاست کو خدمت کہا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ خدمت کی غرض سے سیاسی میدان میں قدم رکھتے ہیں۔ حلقہ نمبر 3 اسکردو کا بہت اہم حلقہ ہے اور اس حلقے میں جب کبھی الیکشنز ہوتے ہیں تو امیدواروں کے مابین کانٹے دار مقابلہ ہوتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سال رواں انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور سال رواں پیپلز پارٹی جو ہے وہ حق حاکمیت اور حق ملکیت کے نعرے پر الیکشن لڑے گی۔ آج اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ امیدوار حلقہ نمبر 3 اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر جناب وزیر وقار حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم سیاسی معاملات پر بات کریں گے۔ وقار صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے اپنے حلقے کے بارے میں بتائیے گا۔ دیگر حلقوں کی پسماندگی کا تو لوگوں کو ادراک ہے، آپ اپنے حلقے کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ حلقہ کتنا پسماندہ ہے اور اگر آپ کو ووٹ ملتا ہے، مینڈیٹ ملتا ہے، آپ اسمبلی میں جاتے ہیں تو اپنے حلقے کے لیے سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجم صاحب، آپ کا سب سے پہلے شکریہ کہ آپ نے میری آواز میرے حلقے اور پبلک تک پہنچانے کا ذریعہ بنے، کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ GBLA 9 اسکردو 3 وہ بدقسمت حلقہ ہے جس میں ہمیشہ جو میرے اپوننٹ ہیں وہ یہ نعرہ لگاتے رہے ہیں کہ میں حکمران پارٹی سے آیا ہوں، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو کتیشو یونین کونسل ضرور لے جاؤں گا، جہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا ان 27 سال میں حکمران پارٹی کے ٹکٹ کے علاوہ میرے خیال میں اس حلقے میں اس کی ذات کو تو بہت فائدہ ملا ہے، گاڑی، پیکیجز، تنخواہ، لیکن اس حلقے میں آج بھی پتھروں کے زمانے کے دور سے ہیں۔ نہ بیسک ہیلتھ ہے، نہ بیسک ایجوکیشن ہے، روڈ انفراسٹرکچر کی حالت دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو حلقہ نمبر 3 کی ایک سایہ وہ یہ رہی ہے کہ یہاں پہ 2 پارٹیاں ہوتی تھیں اور دونوں پارٹیوں کا المیہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ حکمران پارٹی کی ٹکٹ لے لیں یا مذہب کا ٹکٹ لے کے کسی طرح اسمبلی میں پہنچے۔ انجم صاحب، میرا ٹارگٹ اسمبلی میں پہنچنا ہرگز بھی نہیں ہے۔ میں 4.5 سال سے میری پارٹی اس حلقے میں اور اس ڈسٹرکٹ میں موجود ہے اپوزیشن کی صورت میں۔ ہم اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں لیکن اپنے شرائط پہ جانا چاہتے ہیں، لوگوں کی شرائط پہ نہیں۔ جب وقت آئے گا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آواز پبلک تک پہنچے اور ہم پبلک کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ ابھی آپ نے حق حاکمیت اور ملکیت کی بات کی، وہ ہم نے اپنے حلقے میں پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے، جہاں پہ لوگوں کی زمینوں کی تحفظ ہم نے کر کے پیپلز پارٹی نے یہ بتائی ہے کہ ہم پبلک کی ہی آواز سے۔ تو میرے خیال میں اب ان دونوں جو شخصیات ہیں میرے حلقے میں ابھی تک جو ہیں، اب یہ دونوں دوبارہ پیش پہ آئے ہیں اور لڑ رہے ہیں کہ ہمیں حکمران جماعت کی ٹکٹ مل جائے۔ ان کا موٹو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہمیں پبلک کے مسائل، پبلک کے ان کو ختم کرنے کے چکروں میں نہیں ہے۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی طرح حکمران پارٹی کا ٹکٹ ملے اور ہم کسی طرح اسمبلی میں پہنچے۔ ہم اس طرح اسمبلی میں نہیں پہنچنا چاہتے ہیں۔ آپ کے اپوننٹ میں ایک کا تعلق آپ کے اپنے خاندان سے ہی ہے، تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ دونوں اندر سے ایک بھی ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے درمیان جو ہے کولیشن بھی ہو سکتی ہے، آپ مشترکہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ کے ووٹ تقسیم ہونے کا بڑا خطرہ ہے، اس کا آپ کو سیاسی طور پر نقصان نہیں ہو رہا؟ انجم صاحب، سیاست پہ کوئی چیز آخری نہیں ہوتی ہے اور آخری لمحے میں کوئی نہیں پتہ، لیکن ابھی اس لیے اس سینیریو میں مشکل ہے۔ بہت سا پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب ہم آزاد لڑتے تھے تو آپ جیسے بڑے آ کے یہ بتاتے تھے کہ آپ میں سے ایک بندہ بیٹھ جائیں، دوسرا کھڑا ہو جائے، لیکن ابھی ہماری یہاں پہ پارٹیوں کی سیاست ہے۔ تو اگر یہ ہم دونوں ایک فیملی سے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے ووٹس بھی تقسیم ہوں گے، لیکن ہم دونوں الگ الگ پارٹیوں کے ہیں، ہمارے نظریے الگ ہیں، ہمارا سب کچھ الگ ہے۔ تو یہ اگر میری پارٹی اگر کہے گی تو پاسبل ہوگی، ادروائز میرے اپنے لیے مشکل ہے۔ نظریہ اہم ہے، خاندان اہم ہے؟ نظریہ اہم ہے سر، کیونکہ سیاست اور رشتہ داری 2 الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ سیاست آپ ٹوٹلی کامن مین کے لیے کر رہی ہوتی ہے، رشتہ داری آپ کی اپنی ہوتی ہے۔ بہت سارے رشتہ دار آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب نہیں ہوتے، لیکن سیاست آپ اپنے حلقے اور اپنے عوام کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ روایتی سیاست کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن کے دنوں میں پیسہ استعمال ہوتا ہے، لوگ پیسے کے لیے بکتے ہیں، پیسے کے ذریعے ووٹ خریدا جا سکتا ہے۔ اس طرز عمل کو گلگت بلتستان میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ روایتی یہ جو پولیٹکس ہے میرے خیال میں ہر حلقے میں موجود ہے، یہ جو پیسے والا معاملہ کا، لیکن ہمارے حلقے میں بہت کم ہے، یہ نہ ہونے کے برابر ہے، 0.0 میں اگر آپ کہیں گے تو۔ اس لیے کہ ہمارے علاقوں میں جو عمائدین اور علاقے کے جو بڑے ہیں ان کا رول آج بھی موجود ہے، ان کے حوالے سے، اور پبلک بھی بہت زیادہ اویئرنیس رکھتی ہے۔
سوائے اگر میں ان میں یہ کہوں کہ یہ جو ہماری لیڈرشپ اور ہمارے الیکٹیبلس کے علاوہ اس حلقے میں جتنے بڑے وہ لوگ ہیں وہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ روایتی سیاست تو ہر حلقے میں ہے، نہ کم اور زیادہ کی باتیں ہیں انجم صاحب۔ صحیح، روایتی سیاست کا آپ خاتمہ چاہتے ہیں، کیونکہ گلگت بلتستان اور پورے پاکستان میں اگر ہم پیپل پارٹی کا مجموعی منشور دیکھتے ہیں تو وہ غریب اور متوسط طبقے کو وہ ٹکٹس دیتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں آ کر یہ سیاست جو ہے تمام پارٹیوں کی تبدیل ہو جاتی ہے، یہاں پر الیکٹیبلس کو زیادہ تر ٹکٹ دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ ایک ورکر ہیں اور آپ کو امید ہے اس بار کہ آپ کو ٹکٹ ملے گا۔ انجم صاحب، روایتی سیاست کا توڑ پاکستان پیپلز پارٹی میں سب سے پہلے میں خود ثبوت ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا میں ورکر ہوں، واقعی میں 4.5 سال سے اپنے حلقے میں اور اس ڈسٹرکٹ میں اپوزیشن کر رہا ہوں اپنی بساط کے مطابق۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز کو ختم کرنا چاہتی ہے جو روایتی سیاست ہے اور روایتی لوگوں کو آگے لانے کی۔ میں ایک ورکر ہوں، میں اپنی پارٹی سے امید کر رہا ہوں کہ میری پارٹی انشاءاللہ مجھے ٹکٹ دے گی اور میں ہی اس روایتی سیاست کو ختم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ چل رہا ہوں۔ بینگ پریزیڈنٹ آف ڈسٹرکٹ اسکردو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو امیدوار ہیں اسکردو کے تمام حلقوں سے، ان کی پوزیشن کیسی ہے اور آپ ضلع اسکردو سے کتنی سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کو دے سکتے ہیں؟ انجم صاحب، میں پاکستان پیپلز پارٹی جی بی میں اور اسپیشلی بلتستان میں آپ سمجھتے ہیں نا کہ بہت اسٹرانگ پارٹی ہے، کیونکہ یہ پبلک کی پارٹی ہے۔ گورنر صاحب جب گورنر بنے اور ہم لوگ کسی فوتگی میں ساتھ ملے تھے تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ پیپلز پارٹی بہت کمزور ہو گئی ہے، تو میں نے گورنر صاحب سے اقرار کیا کہ میں نے کہا واقعی میں پیپلز پارٹی بہت کمزور ہے، اتنی کمزور ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے پیچھے لگے ہوئے اس کمزور پارٹی کے۔ آپ علاقے کے راجے کے آنے کے باوجود بھی شگر میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عمران ندیم پی ٹی آئی جوائن کریں۔ آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا سیٹنگ منسٹر مرحوم شفیع صاحب بیٹھنے کے باوجود اسماعیل صاحب پارٹی کو جوائن کرے آپ کی۔ آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سنائی کی موجودگی میں جعفر آپ کی پارٹی کو جوائن کرے۔ اسی طرح علاقے کے راجہ روندو کا راجہ ناصر آپ کا الیکٹیبل ہونے کے باوجود بھی آپ کی شدید خواہش یہ ہے کہ وزیر حسن جوائن کرے۔ تو رائے صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کمزور ہرگز بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی نظر، آپ لوگوں کی ٹارگیٹ پیپلز پارٹی ہے، کوئی اور پارٹی آپ کی نظر میں ہے ہی نہیں۔ صحیح سر، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا اس بار براہ راست مقابلہ کس پارٹی کے ساتھ ہوگا؟ پیپل پارٹی کے ساتھ ہوگا یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا؟ ہمارا مقابلہ میرے خیال میں تو نہیں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا۔ پی ٹی آئی کے پاس ابھی الیکٹیبلس ہی نہیں ہے۔ میں نے ابھی آپ کو اگزامپل اس لیے دیا کہ وہ ہر حلقے میں یہ چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا الیکٹیبل ہمارے پاس آئے وفاق کی طرح، اور ہم لوگ جیت کے ان کو اسمبلی میں اپنی حکومت بنائیں۔ یہ ان کے لیے ابھی تک ممکن نہیں ہو پائے۔ ہمارا پیپلز پارٹی کا جو اصل مقابلہ ہوگا مذہبی خلقوں سے ہی ہوگی، مذہبی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ میرے خیال میں پی ٹی آئی ہمارے لیے تھریٹ ہرگز بھی نہیں ہے۔ سر، نون لیگ کیا آپ کے لیے تھریٹ ہے؟ کیونکہ نون لیگ نے 5 سال یہاں پر حکومت کی ہے اور ان کی گڈ گورننس کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں۔ اگر ہم اسکردو کی بات کریں تو یہاں پر میگا پروجیکٹس بھی نون لیگ کے دور میں ہوئے ہیں، اس میں گلگت اسکردو روڈ ہے، بلتستان یونیورسٹی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ترقیاتی کاموں کے یہاں پر جال بچھایا گیا، ایسا لوگوں کا ماننا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ نون لیگ آپ کے لیے ایک سخت حریف ثابت ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوگی انجم صاحب، اس لیے آپ نے گلگت اسکردو روڈ کا اگزامپل دیا۔ گلگت اسکردو روڈ نون لیگ نے نہیں، پاکستان آرمی نے بنوائی، اور اس میں جو گلگت اسکردو روڈ میں سب سے زیادہ جو بلینڈرز اور لیکیجز ہو گئے، جو ٹنلز تھے وہ ڈراپ کر لی۔ حالانکہ میں نے 18 میں اپنی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ نون لیگ کی حکومت کی وجہ سے یہ ٹنلز ڈراپ ہو گئے، اور کوئی بندہ اس کو نہ تردید کر سکا اور نہ ہی تائید کر سکا کہ یہ ہوا کیا ہے کہ اور آپ بات بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت، میرے خیال میں پی ڈبلیو ڈی میں ٹھیکوں کے علاوہ نون لیگ نے یہاں پہ کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ وہ آپ کو ہفتے کے بعد پتہ چل جائے گا، نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈرز ہی موجود نہیں ہوں گے، اپلائی ہی نہیں کریں گے ٹکٹ۔ مجھے تو ڈر یہ ہے کہ یہاں پہ نون لیگ میرے خیال میں سوائے جی بی میں حفیظ کے علاوہ کوئی اور ٹکٹ ہولڈر ہوگا ہی نہیں۔ سر، اس بار یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کیمپین چلانے کے لیے بلاول بھٹو زرداری خود بھی یہاں پر موجود ہوں گے، آصفہ بھی موجود ہوں گی، کیا ان میں صداقت ہے ان خبروں میں؟ بالکل صداقت ہے۔ چیئرمین صاحب کے دورے کے وزٹ کے فوراً بعد جب یہ واپس جا رہے تھے ایئرپورٹ کی وی آئی پی لاؤنج میں، انہوں نے شاہ صاحب اور امجد صاحب دونوں کو انسٹرکشنز دی کہ آپ لوگ الیکشن کی تیاری کریں، کمپین میں نے چلانی۔ تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور یہاں کے لوگ ان کو دیکھنا بھی سننا بھی چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ چیئرمین یہاں پہ ہمارا چیئرمین اگر سے الیکشن کو لیڈ کرے تو میرے خیال میں یہاں کی سینیریو الیکشن کی بالکل چینج ہو جائے گی۔ سر، حق کے حاکمیت اور حق کے ملکیت پر آپ کی بڑی سٹرگل ہے، آپ کی پارٹی کی بڑی سٹرگل ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ انتخابات جیت جاتے ہیں تو آپ کے پاس کون سا لائے عمل ہے گلگت بلتستان کو تبدیل کرنے کا، گلگت بلتستان میں ترقی کا سفر شروع کرنے کا؟ سب سے پہلے کسی بھی قوم کی اگر آپ ترقی کا زینہ دیکھتے ہیں تو وہ ایجوکیشن ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس اسکردو سٹی، اس کے علاوہ جو ہمارے دیہاتی علاقوں میں آپ جو ایجوکیشن کی حالت دیکھ رہے ہیں تو بہت ہی قابل
रहम है, आप अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो स्कूलों की हालत है, बिल्डिंग्स मौजूद है, टीचर्स नहीं है। कुछ जगहों पे टीचर्स 2 हैं खुले, उनमें हमारी यूनियन कौंसिल कतिशो की तरह इस दौर में भी आप मानेंगे कि लड़कियों का प्राइमरी से आगे स्कूल का कंसेप्ट है ही नहीं सिरे से। इसके बाद जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हर जगह पे इन लोगों ने अपनी ज़मीनों पे, अपने इलाकों में जिनकी अपनी लाइक डिसलाइकिंग में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो किया, लेकिन इलाके में रोड का कोई नामो निशान है ही नहीं सिरे से। तो ये 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस है जिनकी वजह से यहाँ पे तरक्की होगी, और सबसे बढ़ के बैलेंस हमें रखनी होगी। हक़ हाकिमियत और मिल्कियत का तो हम वो कर ही रहे हैं, आप देख भी चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। सर, ये जो हमारे जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो उनका ये बुनियादी सवाल होगा ख़ासतौर पर आपके हलके का, कि वो आपको वोट क्यों दें बाकियों के मुकाबले में। आप अपने हलके के लिए क्या करना चाह रहे हैं, क्या आपकी तरजीहात हैं अपने हलके के हवाले से? बुनियादी मसाइल का तो आपने तज़किरा किया, क्या बुनियादी चीज़ें हैं जिनका हल आप अपने इक़्तिदार में चाहते हैं? अंजुम साहब, वोट जो है कारकर्दगी की बुनियाद पे मिलती है। मैं भी यही बता रहा हूँ कि ये जो मेरे 2 अपोनेंट है, इनकी जो पहली और आखिरी इनका जो इलेक्शन का नारा और हल्के में ये है कि हम लोग हुक्मरान पार्टी के टिकट लेके आएंगे। मैं ये दावा कभी भी नहीं करूँगा कि मैं हुक्मरान पार्टी का टिकट लेके आऊँगा। मैं 4.5 साल से हल्के के अंदर मौजूद हूँ अपोजिशन की शक्ल में, क्योंकि जमहूरियत में हुकूमत की हैसियत नहीं होती है, अपोजिशन की बड़ी हैसियत होती है। तो मेरे इन जो अपोनेंट दोनों दोस्त थे, उनकी पहली और आखिरी तरजीह ये है कि मेरे पास हुक्मरान पार्टी के टिकट हो, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन उनके कंट्रोल में हो, लोगों के जहन में ये खौफ हरस हो कि मेरे पास इस्लामाबाद का टिकट है। मैं टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता हूँ, ना मैं उनकी कहने पे इलेक्शन लड़ूंगा। मैं अपनी कारकर्दगी, अगर मैं आवाम में 4.5 साल से मौजूद हूँ तो मेरी पब्लिक मुझे वोट देगी। सही। अपने हलके के बारे में ज़रा बताइएगा सर, कि कौन सी अहम विकटें आप मुस्तक़बिल करीब में गिराने वाले हैं दीगर पार्टियों के? इंशाल्लाह अंजुम साहब, अल्लाह ने चाहा तो इलेक्शन शेड्यूल आने के फ़ौरन बाद हमारा इरादा हुसैनाबाद से मंठोका तक है। अभी तो हम कॉर्नर्स मीटिंग और उसमें लगे हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हम दोनों पार्टियों को देंगे। ये पीटीआई हो गई, और खैर पीटीआई तो वहाँ पे वजूद नहीं है, इसलिए कि पीटीआई की इससे पहले जो वहाँ पे वहदतुल मुस्लिमीन ही मैं कहूँगा, क्योंकि जो मैं विकटें गिराऊँगा वो साबिका वहदतुल मुस्लिमीन की होगी और नून लीग की होगी इंशाल्लाह। और जुलाई में मैं एक्सपेक्टेड मेरा है ये फर्स्ट जो है रास्ता खुलते ही मेरा गुलतरी का भी है। तो गुलतरी में हमारी जो 2 यूनियन कौंसिल हैं उनमें हम लोग फोकस करना चाह रहे हैं, पहुंचना चाह रहे हैं, और वहाँ भी इंशाल्लाह विकटें गिरा के आपको दिखाएं। आप हमारे साथ होंगे। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, आपका वक्त लिया हमने। मौजूदा हालात में कोविड-19 की वजह से इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आ रहे, आप क्या समझते हैं, क्या इलेक्शंस वक्त पर होंगे निगरां के बाद, निगरां हुकूमत के बाद? मुझे भी 50-50 चांसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट करवाना चाहे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि रैलियाँ, कॉर्नर्स मीटिंग और इज्तिमात से एहतमाम करके, और जो बड़े स्टेशन हैं उनको आपको 2-2 करने होंगे, जहाँ पे 1,500-2,000 की जो पोलिंग होगी उसमें आप 2-3 करके छोटे छोटे स्टेशन में करके आप कर भी सकते हैं। लेकिन मुझे लगता ये है कि बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी एक फार्मूला है जो ज़ेर गौर है, लेकिन पीपल पार्टी ने इसकी हालिया दिनों जो अमजद एडवोकेट साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने शदीद मजम्मत की, मुखालफत की कि इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग है ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। इस फार्मूले की मजम्मत करने की बुनियादी वजह क्या है? सर, ये पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए कि 15 के इलेक्शंस में वफाक पाकिस्तान में भी ये फार्मूला करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं सके। हमारे इन दूर दराज इलाकों में इस फार्मूले के लिए आपको 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंटली चाहिए, एक इलेक्ट्रिसिटी, एक नेट की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसे जगह भी हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का नामो निशान भी नहीं है, और पब्लिक का पहुँचना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है ये पॉसिबल होते नज़र नहीं आ रही। सही। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आज मौजूद थे हल्का नंबर 3 के उम्मीदवार बराए गिलगित बल्तिस्तान असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िली सदर जनाब वज़ीर वक़ार साहब। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, इनसे हम मज़ीद नशिस्त भी करेंगे, ये नशिस्त का पहला हिस्सा है, और इनके जो अपोनेंट्स हैं उनके भी हम इंटरव्यूज़ करेंगे। इलेक्शंस बहुत करीब है और अपने वोट का इस्तेमाल आपने सोच समझ कर करना है, क्योंकि वोट का इस्तेमाल ही हकीकी मानों में तब्दीली का ज़ामिन है। बहुत शुक्रिया।